اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے نوازے جائیں، تو اللہ کے لیے وقت نکالو، اسے اپنے مسئلے سناؤ، اسے دعا کرو، اس کو راضی کرو، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کسی کسی وسیلہ بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کو ٹائم دینے کے لیے، اسے اپنے مسئلے سنانے کے لیے، اسے دعا کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس لوگوں کے لیے ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اپنے مسئلے سنانے کا ٹائم ہے، ان کے مسئلے سننے کا ٹائم ہے، ادھر ادھر بے وجہ جانے کا ٹائم ہے۔ ہمیں جس کو ٹائم دینا چاہیے ہمارے پاس اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، فلاں یہ نہیں ملا، فلاں وہ نہیں ملا، بجائے نماز پڑھنے کے، دعا مانگنے کے، اسے پریشانی سنانے کے، شکر ادا کرنے کے۔ انسان بہت ناشکر گزار ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتا جس سے اس کو نوازا جاتا ہے، ان نعمتوں کو نہیں دیکھتا جس نعمتوں سے اسے نوازا گیا ہے، بجائے اس کے جو اس کو نہیں دیا جاتا، ان چیزوں کی شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہم نے اللہ سے مانگا، اسے دعا کی، اس کو اپنے مسئلے بتائیں، یا اس کو ٹائم دیا؟ نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بیزی ہے، جو اس کے لیے ٹائم نکالے، اسے دعا کرے۔ لیکن اگر کوئی سچ میں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مسئلے حل ہو جائیں، تو وہ تہجد ادا کرے، تہجد کے سجدے میں، اور اس میں مانگی گئی دعا 100% قبول ہوتی ہے۔ Imam Sabji said, Dua made at the time of tahajjud is like an arrow which doesn't miss its target. امام صاحب جی کہتے ہیں کہ تہجد کی دعا اس تیر کی طرح ہے جو اپنا نشانہ کبھی نہیں چوکتی، وہ اپنی بات اللہ سے منوا کر ہی دم لیتی ہے، اس لیے تہجد میں دعا کریں۔ If a person desires something, he always wants something, but he is not praying tahajjud, so that means he doesn't really want something. اگر ایک انسان کو کسی چیز کی بہت تمنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر حال میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس چیز کو تہجد میں نہیں مانگتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر اس کی محبت، اس کی تمنا سچی نہیں، جھوٹی ہے۔ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فیملی ایشو تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، دعا مانگنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اپنا مسئلہ کبھی ایک کو بتاتا، کبھی دوسرے کو بتاتا، اس کے پاس لوگوں کے لیے ٹائم تھا، ان کو اپنا مسئلہ سنانے کا ٹائم تھا، سننے کا ٹائم تھا۔ کرتے کرتے 6 ماہ بیت گئے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، بہت پریشان تھا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اس نے تہجد پڑھی اور اللہ سے رو رو کے دعا کی، اسے اپنی پریشانی بتائی، اور اگلے دن صبح جب اٹھا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس انسان کے الفاظ ہیں کہ جو 6 مہینے تک مسئلہ حل نہیں ہوا، it took was one تہجد، ایک تہجد کے سجدے میں اس کی دعا مانگنے سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس لوگوں کے لیے وقت تھا، ان کو اپنے مسئلے سنانے کا وقت تھا، لوگوں کے سامنے رونے کا وقت تھا، لوگوں کے مشورے سننے کا وقت تھا، جو مشورے میرے کبھی کام نہیں آئے، لیکن اللہ کے سامنے میرے پاس رونے کا وقت نہیں تھا، اللہ کو اپنی پریشانی بتانے کا وقت نہیں تھا، تو میں نے ایک بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیثی قدسی ہے، on the authority of Anas who said, I heard the messenger of Allah say, Allah the Almighty said, O son of Adam, so long as you call upon me and ask of me, I shall forgive you for what you have done, and I will not mind, I will forgive you without any hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا without any hesitation، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ O son of Adam, were your sins to reach the clouds to the sky, and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you without any hesitation. اگر تیرے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرف اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں
کلاؤڈس کی طرح، یعنی اتنے سنس ہو چکے ہیں کہ تم اشراف کر چکے ہو اور تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے تو میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکوگنائز کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس قدر کی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم ایک انسان کے لیے راتوں رات جاگ لیتے ہیں، ہم اس انسان کے لیے اپنے ڈیسیزن چینج کر لیتے ہیں، اپنے کیریئر کی لائن چینج کر لیتے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں۔ ایک انسان کو پانے کے لیے ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں جسے ہمیں کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، اپنی زندگی ایک انسان کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں ہمیں کچھ رزلٹ بھی نہیں ملتا اور ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا اور اس کا کچھ رزلٹ بھی نہیں ملا۔ وہ مثالیں ہیں جس وجہ سے لوگ اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہوپ لگاؤ، اللہ سے امید لگاؤ، اللہ کو ٹائم دو، اللہ کے لیے ٹائم نکالو، اس کو اپنے مسئلے بتاؤ، وہی تمہارے مسئلوں کو سولو کرے گا۔ جو بندوں سے امید لگاتے ہیں نا، اسے خالی جھولی کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور جو اللہ سے امید لگاتے ہیں ان کی خالی جھولی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں۔